سامعین محترم، قانون جہاد بیان ہو رہا ہے جو کل کے درس میں ہم نے شروع کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے ایمان والو جب تم ملو، مقابلہ کرو، فئتن کسی جماعت سے، فثبتوا تو ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ، جان چلی جائے گی، جان ہی جائے گی نا، اگر یہاں نہیں جائے گی تو کہیں اور چلی جائے گی۔ اس جان نے بچنا تو اگر اللہ کے راستے میں چلی جائے تو اس سے بڑی اور کیا سعادت کی بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے ڈٹ جاؤ، ڈٹنا تمہارا کام ہے، اللہ کی طرف سے مدد آنا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام ہے ڈٹنا۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا جس طرح غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور کفار کی تعداد کم تھی، تو وَيَوْمُ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، مسلمانوں کے دل میں خیال آیا آج ہماری تعداد کیا ہے، زیادہ ہے۔ اللہ کے اچھا ان ہون تک تو اپنی جماعت دے بل بوتے تو جتنے آئے ہو، ہاں اللہ نے پانسے ہی پھیر دیا، اللہ نے رخ ہی تبدیل کر دیا، سمجھا؟ تو کثرت اور قلت کا یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے، اور حق کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی کیا ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، ہمیشہ حق کے ساتھ مدد۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ چیک بھی تو کرتے ہیں نا، امتحان بھی تو لیتے ہیں اپنے بندوں کا نا۔ ہاں جہاد جیسا عظیم فریضہ بھی اگر انسان دکھلاوے کے لیے کر رہا ہو، اور جیسے حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے نا، 3 لوگ کل قیامت والے دن جہنم میں پھینکے جائیں گے، کون کون سے؟ ایک شہید، ایک عالم اور ایک سخی، تینوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں ڈالا جائے گا؟ اس لیے کہ تینوں نے اپنے اپنے کام جو تھے نا وہ دکھلاوے کے لیے کیے تھے۔ شہادت والا رتبہ بھی بہت بڑا ہے، سخاوت والا رتبہ بھی کیا ہے، بہت بڑا ہے، علم دین والا رتبہ بھی کیا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن تینوں نے اس دنیا کی زندگی میں پھوپھا کے لیے کیا تھا۔ لوگ کہیں جی واہ بڑا بہادر سی، اللہ کی بھائی تو مقصد جو پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے تو نے لڑائی کی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ سخاوت، سخی، اللہ کہیں گے تو نے مال تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں جی بڑا سخی ہے، بڑا کھلے عطا ہے، ہاں تو وہ تجھے لوگوں نے جو اس مقصد کے لیے تو نے کیا تھا وہ تجھے مقصد دنیا میں ہی مل گیا، تو اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے، پھینکو اس کو۔ عالم، قاری، اس سے اللہ کہیں گے تو نے بھی تو علم، قرات، قرآن یہ اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ کہیں جی واہ بڑا قاری ہے، بڑا عالم ہے جی، پھٹیاں باندھ دینا جی ہیں، تو وہ تو لوگوں نے تجھے کہہ دیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جہاد جیسا فریضہ بھی اگر دکھلاوے کے لیے ہوگا تو کیا ہوگا، ضائع۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، وہاں پر اللہ کی یاد تمہارے دل کو کیا کرے گی، مطمئن کرے گی، ثابت رکھے گی، ہاں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں مت جھگڑنا، آپس میں مت جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ تم اگر آپس میں ہی جھگڑ پڑے تو تم کیا ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، سست پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب اور دبدبہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور یہی تو انہوں نے کیا، مسلمانوں کا روب دبدبہ ختم کرنے کے لیے یہی تو کام کیے یہودیوں نے، عیسائیوں نے۔ امت مسلموں کو کیا کیا،
فرقوں میں تقسیم کر دیا. 1906 سے پہلے کوئی فرقہ نہیں تھا. اہل سنت تھے یا اہل بدعت تھے، یعنی کہ اہل سنت تھے، اور اس کے بعد یہ سارے کام شروع ہوئے ہندوستان کے اندر. یہ انگریز نے شروع کروائے ہیں سارے. اس نے دیکھا کہ یہ جو مسلمان ہے اس کے خلاف ہم اس کو کچلتے ہیں، وہاں سے دوسری تاریخ شروع ہو جاتی ہے. اس تاریخ کو ختم کرتے ہیں، وہاں سے باجوہ دوسری تاریخ شروع کر دیتا ہے. اس کو ختم کرتے ہیں، ادھر سے شیر محمد اٹھتا ہے، وہ کوئی اور تاریخ شروع کر دیتا ہے کہ یہ انہوں نے کہیں گے نہیں، انہوں توڑو، ان کو کیا کرو، توڑو. تو پھر کیا کیا مرزا وہ غلام احمد قادیانی، اس کو کھڑا کیا. ادھر سے جناب علی احمد رضا خان صاحب کو کھڑا کیا، سمجھ آ رہی ہے. ادھر سے سر سید کو کھڑا کیا، سمجھ آ رہی ہے. یہ مختلف محاذوں پر انہوں نے کیا کیا، تقسیم کر دیا. اور وہ جو تقسیم ہے وہ چلتی 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 آج دیکھ لو جناب، آج دیوبندیوں کے اندر پھر کتنے فرقے بن گئے ہیں. دیوبندیوں کے اندر تقسیم ہو گئی ہے، سمجھ آ رہی. پھر بریلویوں کے اندر کیا ہو گئی ہے، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم. اے میرا مرید ہے، اے تیرا مرید ہے، فلانی گدی والا ہے، فلانی گدی والا، اے گدی والا اس کو نہیں دیکھ سکتا، او والا اس کو نہیں دیکھ سکتا. انجی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، یوں تقسیم کر کے. اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کا حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا، اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو، گروہوں میں تقسیم نہ ہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سارے مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو. آج بھی اگر امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے، دیکھو ایمانداری کی بات، ذرا ہم اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں حسین بھائی، یہ بریلوی اور دیوبندیوں میں اختلافات، نماز میں کوئی اختلاف ہے پروفیسر صاحب؟ نماز کوئی اختلاف ہے؟ روزے کوئی اختلاف ہے؟ حج زکوٰۃ کوئی اختلاف ہے؟ ہاں، کسی سے اختلاف ہے؟ اختلاف کیڑی گل ہے؟ نماز بنیاد ہے، کوئی عقیدہ توحید بھی کوئی اختلاف نہیں. سارے آخر ہیں بھائی جڑا مواحد نہیں ہے، جو توحید کو نہیں مانے گا وہ بھی یہی کہتے وہی بھی ہے، لیکن پھر وہ آگے پوچھنے لگا کے اپنے لیے راستہ اور نکال لیتے ہیں. حقیقتاً عقیدہ توحید کو، لا الہ الا اللہ کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا بھائی. محمد الرسول اللہ کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اور محمدن عبدہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد کو مانتے، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں نہیں نور بھی ہے. وہ صرف تھوڑی سی گل جڑی نا اپنے واسطے بکری کڈی ہے، بس الگ ہون واسطے. اختلاف کیا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ سارا اختلاف کیا ہے؟ یہ پیٹ کا چکر ہے سارا. بس میری مسجد تیری مسجد، میری مسجد تیری مسجد. اور یہیں سے امت مسلمہ کا کیا ہو گیا ہے، زوال شروع ہوا ہے. امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کیا ہو گئے، فرقوں میں تقسیم ہو گئے. معتزلہ تھے، اہل سنت تھے، خوارج وغیرہ یہ جو ہے نا سارے معتزلہ میں شامل ہیں. خوارج جو اہل سنت والجماعہ، قرآن سنت اور صحابہ کی جماعت اس کے مطابق چلنے والے وہ سارے کیا تھے، اکٹھے تھے. اور باقی جو تھے خوارج تھے، معتزلہ تھے، وہ سارے الگ تھے. سمجھے؟ پھر یہ جو اب دیکھیں بریلوی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، جی دیوبندی بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، حنفی. بریلوی بھی قرآن کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی قرآن کو مانتے ہیں. بریلوی بھی بخاری کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی بخاری کو مانتے ہیں. مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ،
پھر آپ آگے فقہ کی کتابیں چلی جائیں، آپ ان کے مدارس میں جا کر پوچھیں جی تو فقہ کی کیڑی کتابیں پڑھاتے ہو؟ وہی قدوری سے لے کر قدوری، کنز، شرح وقایہ، ہدایہ، ساری وہی پڑھا رہے ہیں۔ دیوبندیوں کے مدرسے میں جا کر پوچھو، وہی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہمیں تقسیم کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ قابو میں آ سکیں، ورنہ قابو میں نہیں آ سکتے تھے۔ اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑو۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت کون اختلاف کرتا ہے بھائی؟ آپ نور ہدایت نہیں ہے؟ آپ نور ہدایت ہے کہ نہیں؟ اس میں کس کا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف کرتا ہے؟ وہ جناب علی تے سٹیج تے بیٹھ کے نور ہے نور ہے نور ہے نور ہے نور، یہ آخر کی ضرورت ہے؟ ایسا کون اختلاف کرتا ہے کہ آپ نور ہدایت نہیں ہے؟ جو حقائق ہیں ہمارے عقلوں کے اوپر بھی ایسا پردہ آیا ہوا ہے کہ ان کے سامنے ہم بولتے ہی نہیں ہے بھائی۔ جڑا بندہ عبداللہ دے نطفے جو پیدا ہویا ہے، آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ آمنہ انسان ہے کہ نہیں؟ عبداللہ انسان ہے کہ نہیں؟ ابو طالب، عبد المطلب، یہ سارے کیا ہیں؟ تو انسانوں میں سے انسان ہی پیدا ہوگا، فرشتہ نہیں پیدا ہوگا۔ انسانوں میں سے انسان ہی پیدا ہوگا، جن پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کی صفات بہت ساری ہیں۔ اللہ نے اس کو نور ہدایت بھی بنایا ہے، اللہ نے اس کو سراج منیر بھی بنایا ہوا ہے، ہاں، اللہ نے اس کو مبشر بھی بنایا ہے، اللہ نے اسے نذیر بھی بنایا ہے۔ یہ ساری صفات ہیں۔ ذات کیا ہے؟ بشر ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، صفات کا کس نے اختلاف کیا بھائی؟ ہاں، خدا را امت مسلمہ کو امت بناؤ۔ امت مسلمہ کب بنے گی امت؟ جب کس پر اکٹھی ہوں گے؟ قرآن پر اور سنت کے پر۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَتَفْشَلُوا، اگر تم آپس میں جھگڑ پڑے نا تو کیا ہو جاؤ گے؟ تمہاری ہوا تم سست پڑ جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، کفر کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو نکلے اپنے گھروں سے بطرن، آکڑ کے۔ کیوں نکلے جی میاں صاحب؟ آکڑ کے، اترا کر، تکبر کے ساتھ، وَرِعَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ ابو جہل کے متعلق اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں۔ اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا، اس نے پیغام بھیجا ابو جہل کو، بھئی ہمارا قافلہ جو ہے وہ بچ کر نکل گیا، تو واپس آ جائے۔ تو کہا نہیں 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 نہیں، اسا جاواں گے بدر دے مقام تے جاواں گے، شرابہ پیواں گے، اتھے اٹھ ذبح کریں گے، کھاواں گے، تو اتھے جناب علی عیش کریں گے، ہاں، بھنگڑا پاواں گے، تاکہ مسلمانوں نے پتہ چلے کل کدی بھی وہ ساڑے مقابلے چ کھلو نہ سکن۔ ہاں، اس بیچارے دی کی مجال سی، اصل اللہ انہوں لے آنا چاہتا سی، اصل میں اللہ اسے لانا چاہتا تھا اور کفر کی کمر توڑنا چاہتا تھا۔ اللہ نے اس کو ایسے انداز سے لایا، اس کو سمجھ بھی نہیں آئی۔ سمجھ آ رہی؟ وہ آیا تھا سی کی جشن منانے واسطے، تو وہ تو صف ماتم بچ گیا۔ آیا تو کس لیے تھا؟ جشن منانے کے لیے، لیکن اللہ نے اس کے گھر میں صف ماتم بچھا دیا۔ سمجھ آ رہی؟ تو اللہ فرماتے ہیں خبردار تم ایسے نہیں کرنا، تم نے ایسے نہیں کرنا، اطراء سے ہوئے، فخر تکبر کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھلاتے ہوئے یہ نہیں نکلنا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ تھے نا۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ ان کے اعمال کو
احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ ان کے اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کا کوئی عمل بھی اللہ سے پوشیدہ، اللہ کی گرفت سے باہر، اللہ کی نظروں میں ان کا ہر عمل، چھوٹے سے چھوٹا بھی اور بڑے سے بڑا بھی۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ چوتھی علت بیان ہو رہی ہے الانفال للہ والرسول کی، کہ مال غنیمت کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا ہے، اور اس کے رسول کا ہے۔ کیوں اس کی وجہ اللہ بیان فرما رہے۔ چوتھی، وَإِذْ، اور جس وقت زینا، مزین کر دیا، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال۔ شیطان جو ہے نا، ابلیس غزوہ بدر میں، بدر کے مقام پر سراقہ بن مالک کنانی، عرب کے ایک سردار کی شکل میں، خود بنفس نفیس اپنے چیلوں سمیت وہاں آیا تھا۔ کس کی شکل میں آیا تھا جی؟ سراقہ بن مالک کنانی، بنو کنانہ کا سردار تھا، اس کی شکل میں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ وقالا، اور آ کر کہتے ہیں لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارا حمایتی ہوں، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں۔ میں دیکھو نا، میں فوج لے کے آیا اپنی، سمجھ آ رہی؟ ابلیس آیا تھا بنفس نفیس، سراقہ بن مالک کنانی کی شکل میں، سمجھ آ رہی؟ اسے بھی پتا تھا کہ غزوہ بدر یہ عام مارکہ ہے، اس میں اگر مسلمانوں کو فتح مل گئی اور کفر کی کمر ٹوٹ گئی نا، تو پھر مکہ سے، خطہ عرب سے شرک جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، یہ پتا تھا، اس لیے وہ بھی پورے لشکر سمیت آیا۔ لیکن فلما تراءت الفئتان، پھر جب اس دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، تراءت نمودار ہوئی، الفئتان دونوں فوجیں، کون سی فوجیں بھائی؟ مسلمانوں کی اور کافروں کی۔ نکس علی عقبیہ، الٹا پاؤں پیچھے مڑ گیا۔ حارث بن ہشام کے ساتھ نا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے ڈال کے کھڑا تھا، اچانک اس کی نظر پڑ گئی فرشتوں کے اوپر، جبریل علیہ السلام کے اوپر نظر پڑ گئی کہ وہ تو سیدھے اسی کی طرف آ رہے ہیں، بھاگا ہاتھ چھڑا کر، کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ اس ویلے سنو چھوڑ کے جاتا پہ وہ گودا، قال انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ انی نس گیا، وہ جب بھاگا نا اپنے لشکر کو لے کر، تو مشرکین مکہ کے دل میں رو پیدا ہو گیا، بزدل ہو گئے، ساڑھی ادھی جماعت نس کی جا رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے او بھائی، یہ مدد کس نے بھیجی ہے؟ یہ شیطان کو کس نے بھگایا ہے وہاں سے؟ اور شیطان کو بھگانے کے بعد مشرکین مکہ کے دل میں تمہارا رعب کس نے ڈالا ہے؟ اگر یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر مال غنیمت بھی کس کا ہے؟ اور علت سمجھ آئیے، وجہ سمجھ آئیے نا؟ ہاں، یہ ہے فلما تراءت الفئتان، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی نا، نکسا علی عقبیہ، تو شیطان الٹا پاؤں، نکسا الٹنا، الٹ، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، وقال، اور کہنے لگا انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں بھائی، میرا کوئی، اور یہی بات اس نے یہ قیامت والے دن بھی کہے گا۔ کب کہے گا جی؟ ذرا کھولیے سورہ ابراہیم، کھولیے سورہ ابراہیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، صفحہ نمبر 615۔
دنیا میں بھی اس نے بیزاری کا اعلان کیا نا بدر کے مقام پر، کہتے میں تھوڑے نال کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تھوڑے نال ہے کوئی، انی بری منکم، کیا مطلب ہے؟ میں تم سے بری ہوں، تو میں تم سے لا تعلق ہوں، اور بھائی میں بری ہوں آخدے ہیں، اور بھائی میرا کوئی تعلق، وہ اخباروں میں آتا ہے کہ نہیں آتا اعلان لا تعلقی، ہاں لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، میرا اپنے پتر نال کوئی تعلق نہیں، بھی یہ لین دین رہا، میں کوئی جو ذمہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اندروں ہوندے نا، وہ صرف لوگوں کو دکھانے واسطے ہوندے، اندر سارا کچھ ہوندے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، وقال الشیطان، دوسری لائن میں وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور اس کا وعدہ کیا تھا؟ سچا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے بھی تم کو وعدہ دیا تھا، فاخلفتکم، وہ تو کیا تھا؟ جھوٹا تھا، میں نے تم سے وعدہ کی کیا کی؟ خلاف، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں بچا لوں گا، لے یارویں الدنات ڈبی ہوئی تر جائے دی، ہاں او میں تے سارے شیطانی نعرے نا، یہ ان کے اولیاء اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات نہیں ہے، یہ بات والے مجاور جو اوپر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو بنگی چرسی، وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دین کا تعلق نہیں، سارے کیا ہیں؟ شیطانی کم، یہ ان کی ساری کارستانیاں ہیں، اور شیطان نے ان کو کیا کیا ہے؟ اپنا چیلا بنا کر مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو کیا کہتا ہے جی؟ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ وعدہ کیا تھا؟ جھوٹا تھا۔ اب آگے سنیے، وما کان لی علیکم من سلطان، شاہ جی میرا تھوڑے تو کوئی زور چلتا سی، میں کو تھوڑا زبردستی کام کروایا سا نا، تھوڑے کو زنا زبردستی کروایا سی، تھوڑے کو زبردستی میں چوری کروائی سی، تھوڑے کو زبردستی میں داڑھی منڈوائی سی، تھوڑے کو میں زبردستی جناب علی شراب پیوائی سی، زبردستی تھوڑے کو ڈھول بجوائے سن، زبردستی تم سے جناب علی برے کام کروائے تھے، وما کان علی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، ہاں میں نے تم کو کیا کیا تھا؟ گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تھا، توتی بجائی سی، میں چھنکنا بجایا سی، اور ڈگڈگی بجائی سی، اے بازارہ ہی نہیں کھلوتے ہوندے سپیرے مداری آلے، اور تو بندہ جانا بڑے ضروری کام واسطے، او تو ڈگڈگی بجاندہ بندہ وہ سارے کام چھوڑ کے اپنا اور ڈگڈگی والے کل کھلو جاندہ ہے، گھنٹہ ضائع کر کے آدھا اے سارا میرا کام بیڑا غرق کرتے، میرا ٹائم ضائع، او آدھا میں کو تن زبردستی روکے سی، میں تو ڈگڈگی بجائی سی وہ تو کہتا ہے میں نے تو صرف ڈگڈگی بجائی تھی، میں نے تو تجھے آواز لگائی تھی، فاستجبتم لی، تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، یہ صاحب کی دیکھو حضرت مانا، تم نے جلدی سے اور بے دلیل، بغیر دلیل، میرے کو تو دلیل بھی نہیں منگی، بے دلیل تو سے میرے پیچھے چل پئے، فلا تلومونی، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری مدد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کو پہنچ سکتے ہو، انی کفرتو، سن لو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، کیا بناتے تھے؟ تم مجھے کیا بناتے تھے؟
کس نے شیطان کو شریک بنایا؟ شیطان کو کسی اللہ سے شریک بنایا ہے جی؟ سوال ہے بڑا. ہاں جی، شیطان کو کسی نے اپنا، شیطان کی بھی کوئی پوجا کرتا ہے؟ ابلیس کی کوئی عبادت کرتا ہے؟ یہی بات سمجھنے والی ہے. کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے نا، فهو طاغوت، وہی طاغوت ہے، وہ شیطان ہے. وہ شیطان کروا رہا ہے. یہ جو بزرگوں کی عبادت ہو رہی ہے وہ کون کروا رہا ہے؟ وہ بزرگوں نے نہیں کہا. نبیوں کی جو عبادت ہو رہی ہے وہ نبیوں نے نہیں کہا. وہ کس نے کہا ہے؟ وہ شیطان ہی نے تو کہا ہے. اور اللہ اب وہ خود کہہ رہے انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو نا، اس کا میں کیا کرتا ہوں؟ یہ ہے وہ شریک. ہوں سمجھ آئی نہیں؟ ہاں. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے، ظالم سے مراد کیا ہے بھائی؟ ظالم سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ شرک کا ذکر ہے نا، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے نا. ان المشرکین لهم عذاب علیم، بے شک مشرکوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. تو دنیا میں بھی وہ بیزاری کا اعلان کر رہا ہے، اور آخرت میں بھی کیا کرے گا؟ بیزاری کا اعلان کرے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں کیا کہتے ہیں؟ انی بریء منکم، میں تم سے بیزار ہوں، بری ہوں، لا تعلق ہوں. انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے. بڑا بدماش ہے. لوگوں نو پیڑے کم تے لا کے آپ کیا تھا، مینو اللہ تو ڈر لگتا ہے. جی تم ایڈا اللہ کا ڈر لگتا ہوتا نا، تو اللہ کا حکم مان لیتا، سجدہ کر لیتا. ہاں، اللہ کے ایک حکم مان لیتا، سجدہ کر لیتا، تو راندہ درگاہ نہ ہوتا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ بڑا ڈاڈا عذاب دینے والا ہے. اللہ ہم سب کو شدید العقاب، سخت عذاب سے بچائے، اس جہنم سے بچائے، شیطان کے وساوس سے، شیطان کے حملوں سے بچائے. قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.